السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ سینٹ۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے حالات آپس میں تعلقات جو ہیں ان میں کافی بہتری آئی ہے، لیکن دوسری طرف اس اتفاق یا اس پیار اور محبت یا اس جو حالات آپس میں جو کشیدہ تھے اس کی جو اندر جو خاتمہ ہوا ہے اس کو خراب کرنے کے لیے جو طاقتیں تھیں وہ دوبارہ متحرک ہو چکی ہیں۔ خاص طور پر پاکستان کے اندر وہ یوٹیوبر اور وہ صحافی، نام نہاد صحافی کہ جن کا خبر حاصل کرنے کا سورس صرف مغرب ہے، کہ وہ ایسے صحافی ہیں، یعنی سمجھ نہیں آتی کہ صحافی تو وہ ہوتا ہے عام طور پر کہ جو اس کے پاس ایک خبر معلوم کرنے کا وہ پوری تحقیق کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی خبر کو جو ہے وہ آگے نشر کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے نام نہاد صحافی ہیں جو کمروں میں بیٹھ کر ان کا صرف یہی سورس ہے کہ CNN پہ کیا آ گیا، BBC پہ کیا آ گیا، بس دیکھ لیا تو اس کو بس خبر بنا کے پھر آگے پیش کرتے ہیں۔ تو ابھی آج کل جو ہے افغانستان کے نائب وزیر داخلہ ہیں ابراہیم صدر، ان کا دورہ انڈیا جو ہے وہ کافی زیر بحث ہے، اور اس کے اندر شدت اس وقت آئی ہے کہ جب BBC نے اس کو کل رپورٹ کیا ہے۔ تو BBC کے رپورٹ کرنے کے بعد ابصار عالم کی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، ویسے لال پیلے ہو کے بڑے غصے کے ساتھ نمک حرام فلاں یہ وہ کر کے کیوں انڈیا کا جو ہے دورہ کیا، کیوں بھارت کا دورہ کیا، کیوں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، یعنی ایسے بات کر رہے تھے جیسے گویا کہ ابصار عالم جو ہیں وہ اوپر کے بادشاہ ہیں اور افغانی جو ہیں ان کے ماتحت ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے تحقیق کر لینی چاہیے ساری بات کی۔ آپ صحافی ہیں اگر تو آپ کے پاس آپ کو یہ معلوم کرنا چاہیے جس سے متعلقہ مسئلہ ہے ان سے سب سے پہلے معلوم کریں کہ کیا مسئلہ ہے۔ آپ بس BBC کی ایک خبر، BBC تو ان کا تو کام ہی یہی ہے لڑانا، اختلافات پیدا کرنا، وہ خبر لے کر آپ اتنے لال پیلے ہو گئے جس طرح ایسا لگتا ہے کہ جیسے نے کسی نے سوئی چبھو دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں نے یہ بات پہلے بھی ایک دفعہ بتائی تھی کہ افغانستان میں کے معاملات پر جتنی بھی خبریں ہمارے پاکستان کے یوٹیوبر یا صحافی دیتے ہیں، چاہے وہ نجم سیٹھی ہو، چاہے وہ ابصار عالم ہو، چاہے وہ سہیل وڑائے ہو، جو بھی ہو، جتنے بھی ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ یہ افغانستان سے خبریں حاصل کرتے ہوں۔ یہ کہاں سے خبر حاصل کرتے ہیں؟ جرمنی سے حاصل کرتے ہیں، USA سے حاصل کرتے ہیں، لندن سے حاصل کرتے ہیں۔ تو خبر افغانستان کی ہے اور آپ اس کو کسی لندن سے حاصل کر رہے ہیں، خبر افغانستان کی آپ اس کو جرمنی سے حاصل کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس بات پر کہ یہ جو ابراہیم صدر جو ہیں افغانستان کے جو نائب وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے انڈیا کا دورہ کیا، اس حوالے سے طاہر خان جو صحافی ہیں اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ افغانستان کے حوالے سے جو خبر ہوتی ہے بڑی مصدقہ اور تصدیق کر کے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حوالے سے دو اہم شخصیات سے، ذبیح اللہ مجاہد اور کسی دوسری شخصیت سے، ان کو واٹس ایپ پر میں نے میسج کیا ہے کہ اس بارے میں کیا آپ کی کیا رائے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ابھی میسج کیا، ویڈیو میں کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا، ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا، لیکن میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جب جواب آ جائے گا جو بھی ان کا تو وہ میں اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا۔ بہرحال انہوں نے ایک دوسری بات یہ کہی کہ آج وزارت خارجہ، پاکستان کی وزارت خارجہ میں بریفنگ تھی، اس بریفنگ میں میں نے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان سے اس بارے میں سوال کیا، تو پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس سوال کے جواب میں کہ ابراہیم صدر جو انڈیا کے دورے پر گئے ہوئے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ دو آزاد ملک ہیں، یعنی انڈیا بھی ایک ملک ہے، افغانستان بھی ایک ملک ہے، پاکستان بھی ایک ملک ہے، ہم ایک دوسرے پر کوئی حکمران نہیں ہیں، سارے آزاد اور خود مختار ملک ہیں، اور کوئی بھی دو آزاد خود مختار ملک آپس میں اگر ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں تو اس پر پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جہاں تک اس ابراہیم صدر کے دورے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے طاہر خان صاحب نے ہی یہ بتایا اور کچھ دیگر حضرات نے بھی یہ بتایا کہ یہ ابراہیم صدر آج کوئی، یعنی اس جنگ کے جس طرح ابصار عالم لال پیلے ہو کر جو ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ ادھر بنیان و مرصوص آپریشن جاری تھا اور یہ ادھر چلے گئے، نمک حرام اور فلاں فلاں، حالانکہ ابراہیم صدر 3 مئی کو انڈیا گئے ہیں اور آج ہو گئی ہے 17 مئی، یعنی 15 دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک وہ وہیں پر موجود ہیں۔ تو کیا یہ کوئی خفیہ دورہ، خفیہ ملاقات یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو 15 دن ادھر کیا کرنا ہے؟ دورہ کتنا ہوتا ہے؟ 2 دن کا ہوتا ہے، 3 دن کا ہوتا ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں، بعض اوقات 1 دن کا ہی ہوتا ہے، جاتے ہیں ملاقات کر کے۔ اب یہ 15 دن ہو گئے ہیں، 3 مئی کو، یعنی پاکستان اور انڈیا کی جنگ شروع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے انڈیا گئے ہیں اور اب 15 دن ہو چکے ہیں، 14-15 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک وہاں پر ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اصل میں وہ وہاں پر کسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اپنا علاج کروانے کے لیے گئے ہیں، چونکہ انڈیا کے اندر خاص طور پر ہیپاٹائٹس وغیرہ اور اس طرح کے کچھ امراض ایسے ہیں کہ جن کا علاج انڈیا میں ہوتا ہے، اور پاکستان سے بھی لوگ جاتے ہیں، بہت سارے میرے جاننے والے کئی گئے ہیں، وہاں پر جا کر علاج کرواتے ہیں، اور ابھی جو حالات کشیدہ ہوئے تو وہاں سے ان علاج کرانے والوں کو بھی انڈیا نے نکال دیا تھا۔ تو بہرحال 2 صحافیوں کو آپ دیکھیں، ایک ابصار عالم ہے اور ایک سہیل وڑائچ ہے، دونوں کی آپ تجزیوں کو یا خبروں کو دیکھیں تو ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ سہیل وڑائچ نے
4-5 دن پہلے ایک کالم لکھا اور اس کالم کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ پہلگام کا جو واقعہ ہے، دہشت گردی جو ہوئی ہے، یہ افغان طالبان نے کروائی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغان طالبان انڈیا کے دشمن ہیں، انہوں نے یہ دہشت گردی کھلائی ہے، اور ابصار عالم یہ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کے دوست ہیں۔ تو یعنی ان کی اپنی باتوں کے اندر بھی کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی ایک جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، افغانستان کے معاملے میں جتنی بھی یہ خبریں لوگ دیتے ہیں، ہمارے پاکستان کے اینکر ہوں، صحافی ہوں، ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی نمائندہ کابل میں موجود ہے، نہ قندھار میں موجود ہے، نہ افغانستان کوئی کسی کا نہیں موجود، نہ کسی ہمارے ٹی وی چینل کا وہاں پر کوئی رپورٹر وہاں پر موجود، کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ سب جرمنی کے ذرائع سے، لندن کے ذرائع سے، USA کے ذرائع سے وہاں سے خبریں لیتے ہیں، وہاں کے میڈیا پہ دیکھتے ہیں کیا شائع ہوا، اس کو اٹھا کر اپنی طرف سے شائع کر دیتے ہیں کہ افغانستان میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ تو یہ اس سے جو ہے دو ممالک کے درمیان اختلافات پیدا کرنے والے یہ جو لوگ ہیں، یہ دوبارہ متحرک ہو چکے ہیں، تاکہ یہ جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورے کے بعد جو برف پگھلی تھی اور ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، اور اس کے بعد ہی آپ دیکھیں پاکستان میں وہ جو حملے تھے وہ بند ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لڑائی لڑانی ہے جو پہلے تھی تو پھر وہی دہشت گردی دھماکے شروع ہو جائیں گے۔ تو سب سے زیادہ ابصار عالم ہو یا جتنے بھی صحافی ہوں، ان کو تکلیف اس بات سے ہے کہ پاکستان میں دھماکے کیوں بند ہو گئے، پاکستان میں امن اور سلامتی کیوں آ گیا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس لیے اب دوبارہ اس کو لڑانا چاہتے ہیں، حالات خراب کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ یہاں پر دھماکے شروع ہو جائیں اور فوج پہ اٹیک شروع ہو جائیں۔ ان کو سب سے بڑی تکلیف اس بات سے ہے کہ فوج سکون سے کیوں بیٹھی ہوئی ہے، فوج آرام سے کیوں بیٹھی۔ ابصار عالم صاحب، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ کو پچھلے دور حکومت میں باجوہ کے زمانے میں آپ کی بڑی پٹائی کی تھی، آپ پر بہت ظلم ہوا تھا، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسی کوشش شروع کر دیں کہ اب جو ہے وہ TTP والے دوبارہ متحرک ہو جائیں اور فوج کے خلاف لڑنا شروع کر دیں۔ اگر وہ چیز اب بند ہوگی، آہستہ آہستہ کم ہوگی، اور دھماکے ختم ہو گئے ہیں، حملے ختم ہو گئے ہیں، ان میں کافی کمی آ گئی ہے، تو اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے۔